السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، یہ ہے میرے پاس اس وقت تبلیغی نصاب، جس کا تعارف جو ہے وہ ہم پہلے کرا چکے ہیں، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک حدیث پاک ہے، وہ حدیث پاک بازار اور ترغیب کے حوالے سے یہاں پہ جو ہے وہ نقل کی گئی ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم ہے عن عمار بن یاسر قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان اللہ وکل بقبر ملک نعطا اسماء الخلائق فلا یصلی علی احد الا یوم القیامہ الا ابلغنی باسمہ واسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے میری قبر کے لیے ایک فرشتہ جو ہے مقرر کر رکھا ہے کہ جب جو وہ فرشتہ جو ہے وہ ساری مخلوقات کی آوازوں کو سنتا ہے۔ اچھا، اس سے یہ پتہ چلا کہ فرشتہ جو ہے وہ بھی ساری مخلوقات کی آوازیں سنتا ہے۔ تو ناظرین، یہ جو ایک بڑا سوال کیا جاتا ہے، اعتراض کیا جاتا ہے اہل اللہ پہ کہ جناب اگر داتا صاحب یا فلانا بزرگ جو ہے وہ اگر معاملہ طے کر سکتا ہے تو کیا وہ ساری مخلوقات کی آواز سن سکتا ہے؟ تو یہاں پہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کے بارے میں بتا دیا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، کہ فرشتہ جو ہے وہ ساری مخلوقات کی آواز سنتا ہے، اور مخلوقات میں چرند بھی ہیں، پرند بھی ہیں، انسان بھی ہیں، حیوان بھی ہیں، شجر بھی ہیں، حجر بھی ہیں۔ تو ساری مخلوقات کی آواز جو ہے وہ فرشتہ ایک ہے لیکن آواز سب کی سنتا ہے، اور صرف سنتا نہیں بلکہ وہ آواز کو سمجھتا بھی ہے۔ اور آگے فرمایا تو پھر کیا ہے کہ فلا یصلی علی احد الا یوم القیامہ، قیامت تک، یعنی یہ معاملہ کوئی ایک دو دن کے لیے نہیں ہے بلکہ قیامت تک جو بھی آدمی آئے گے، اور الا ابلغنی باسمہ، قیامت تک آنے والا کوئی بھی آدمی جو ہے مجھ پر درود پاک پڑھے گا تو وہ فرشتہ جو ہے اس کا درود پاک مجھ تک پہنچائے گا۔ اب ذرا دیکھیے، وہ فرشتہ پہنچائے گا درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خادم کے طور پر، اور جب وہ خادم جو ہے وہ پہنچائے گا، اور کیسے پہنچائے گا اس کا طریقہ جو ہے بتایا، بسمہ واسم ابیہ، کہ اس کا نام بھی بتائے گا اور اس کے باپ کا نام بھی بتائے گا۔ ناظرین، یہاں پہ قابل توجہ بات جو ہے یہ ہے کہ ایک آدمی میرے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ فلاں آدمی کا میں پیغام تمہارے پاس لے کر آیا ہوں، فلاں آدمی کا جو فلاں کا بیٹا ہے، لیکن میں نہ تو اس آدمی کو جانتا ہوں، نہ اس کے باپ کو جانتا ہوں جس کا پیغام میرے پاس آیا ہے، تو پھر جو ہے میں اس کا پیغام کیسے ایکسیپٹ کروں گا، کیسے قبول کروں گا؟ تو یہ حدیث پاک جو ہے بے معنی ہو جائے گی اگر ایسا معاملہ ہو تو پھر اگر بے معنی ہو جائے گی تو پھر حدیث پاک تو بے معنی نہیں رہ جاتی، پھر حدیث کا کیا مطلب رہ جائے گا؟ تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت تک آنے والے ہر امتی کو جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں، اس کے نام کو بھی جانتے ہیں، اس کے باپ کے نام کو بھی جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب وہ پیغام درود پاک کا آئے گا اور درود پاک کا پیغام فرشتہ پہنچائے گا اور وہ اس کا نام بھی بتائے گا اور اس کے باپ کا نام بھی بتائے گا اور کہے گا ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ فلاں جو فلاں کا بیٹا ہے اس نے آپ کی بارگاہ میں درود کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ تو ذرا اندازہ لگائیے ناظرین، جب ایک فرشتہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خادم جس کی یہ ڈیوٹی مقرر ہے، یہ ڈیوٹی لگ گئی ہے، اور وہ فرشتہ جو ہے وہ ساری مخلوقات کی آواز کو سنتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، نام بھی جانتا ہے، باپ کا نام بھی پہچانتا ہے، ساری پہچان رکھتا ہے، تو جس کا خادم ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کیا وہ اس آدمی کو نہیں جانتے ہوں گے، نہیں پہچانتے ہوں گے؟ کیا ان کو پتہ نہیں ہوگا؟ اور پھر کیا اگر یہ فرشتہ ساری مخلوقات کی آوازوں کو جانتا ہے اور پہچانتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مخلوقات کی آوازوں کو نہیں جانتے اور پہچانتے ہوں گے، نہیں سنتے ہوں گے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ جی فرشتہ سنتا ہے حضور نہیں سنتے، تو اس کا مطلب ہے کہ فرشتے کی طاقت حضور سے بڑھ گئی۔ علیہ باللہ، استغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔